اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اب اس گفتگو کا آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سے کر رہا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں یعنی مسجدوں میں اللہ کا ذکر اور اس کے نام کا ذکر بند کرا دے، جو اللہ کے نام کا ذکر مسجدوں میں نہ ہونے دے اور پھر اللہ کے گھروں کو یعنی مسجدوں کو ویران کر دے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ بات کی قرآن مجید نے اشارہ کیا، ایک تو اس کا عمومی اطلاق ہے، امت کے لوگوں کے لیے عمومی اطلاق اور عمومی تعلیم، مگر تاریخی پس منظر میں تاریخی شان نزول کے اعتبار سے امام سدی السدی الکبیر، امام سدی روایت کرتے ہیں اور یہ شاگرد ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے، جلیل القدر تابعی ہیں اور ابن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اس آیت کے شان نزول کے ساتھ تفسیر کرتے اور بیان کی، اس تفسیر کو بیان کیا امام ابن جریر طبری نے، تفسیر ابن جریر نے، اور مختلف ائمہ تفسیر نے اس روایت تفسیر کو اپنی کتب میں روایت کیا، بشمول امام جلال الدین سیوطی کے، جو اہل سنت کے سب سے بڑے معتمد ائمہ تفسیر میں سے ہیں۔ تو فرمایا امام سدی الکبیر نے کہ ان سے مراد پرانے وقتوں کے رومی لوگ تھے کہ جب بخت نصر غالب آیا تھا تو اس نے بیت المقدس اور اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا اور نماز اور عبادت اور اللہ کا نام لینا بند کرا دیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد اب فرمایا کہ اب آئندہ ما کان لہم من یدخلوہا الا خائفین، اب ان رومیوں نے جنہوں نے اپنے غلبے کے دوران مسجد بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور بیت المقدس میں اللہ کا نام لینا بند کرا دیا تھا، رومی، وہ پرانے روم کے لوگ، سلطنت روم آپ سمجھتے ہیں، جو ایک زمانے میں سلطنت قیصر روم تھا، پھر سلطنت روم تھی، اس کا بادشاہ بخت نصر تھا جس نے بیت المقدس القدس کو ویران کیا۔ فرمایا کہ اب یہ لوگ یعنی رومی لوگ جب بھی داخل ہوں گے بیت المقدس میں تو خوف زدہ ہو کر گردنیں جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اس حصے پر امام سدی الکبیر بیان کرتے ہیں کہ آج تو صورتحال یہ نہیں ہے، قرآن نے کہا کہ اب جب یہ داخل ہوں گے بیت المقدس میں، یہ رومی جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور اللہ کا نام لینا اور عبادت کرنا بند کرا دیا تھا، اب آئندہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اس مقام پر امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں امام سدی الکبیر سے، فرماتے ہیں کہ اب تو رومی نہ خائف ہیں نہ سر جھکاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ آج تو ویسے ہی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، آج تو مسلمان ڈرے پھرتے ہیں اور سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں، رومیوں پر تو پابندی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں تو پھر اس آیت کریمہ کے اس حصے کا اطلاق کس زمانے پر ہوگا، کس زمانے کی طرف اشارہ ہے اس حصے میں کہ اب وہ داخل ہوں گے جب القدس میں تو خائف ہوتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، اور دنیا میں ان کے لیے پھر بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی اس ظلم کے بدلے میں جو انہوں نے کیا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کس دور کی طرف اشارہ ہے؟ تو امام السدی الکبیر
جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس زمانے کی طرف جب امام محمد مہدی علیہ السلام آئیں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور بیت المقدس ان کی عالمی سلطنت کا پایہ تخت یعنی کیپٹل بنے گا۔ اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب سلطنت اسلام کے سربراہ و بادشاہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے، امت محمدی کے آخری خلیفہ و امام، تو اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکائے ہوئے امن کے طالب بن کے داخل ہوں گے۔ تو میں نے ابتدا آج کی گفتگو کی قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے کی، جس کی تفسیر جلیل القدر تابعی نے کی ہے اور امام ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله